جو لوگ آخرت کی زندگی کو یہاں سے جاننا چاہتے ہیں تو وہ جان لیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ عقودے کا حال بتایا جا رہا ہے، ورنہ وہاں کئی ہزار کیا کئی لاکھوں سال کے پھیرے ہیں۔ تو امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحبہ، دیگر ٹیم، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ تو میں یہاں پہنچ چکا ہوں، جب بھی آپ چاہیں ہم شروع کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ تشریف لے آئے، تو میرا خیال ہے فیصل بھائی کہیں بزی ہیں، نظر نہیں آ رہے، تو ہم شروع کرتے ہیں سوال جواب کا سلسلہ۔ جی محترم، پہلا سوال ایک ممبر نے بھیجا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا گناہ نسل در نسل ٹریول کرتا رہتا ہے؟ کہتے ہیں جنسی گناہ کی جاگ لگ جائے جس فیملی میں تو 7 نسلوں تک یہ خرابی باقی رہتی ہے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بڑا غلط تصور ہے، کہاوتوں تک تو ٹھیک ہے، یہ ایسی گلفشانیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ تصور کے 7 نسلوں تک یہ گناہ لگ جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہر روح کو، ہر انفرادی روح کو، انڈیویجوالٹی کو یہ پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ جہاں تک چاہے اپنے آپ کو کامل کر لے، جہاں تک چاہے وہ اپنے داغ دھو دے، جہاں تک چاہے وہ اپنا دھواں روح میں سے نکال دے، تو پورا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ تورات، یہ جو تعلیمات ہیں کہ ایسا ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور نبیوں کو بھی بڑی ٹھوکر اور غلطی لگی ہے اس معاملے میں، اس لیے اس خیالات کو نکال دینا چاہیے، ورنہ پھر یہ وہی معاملہ ہو جاتا ہے تقدیر والا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے۔ نہیں، تقدیر جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں دے دی ہے خدا کی ذات نے، وہ بنائے گا تقدیر۔ انسان جو قدم لے گا اس کے وہ کوششیں اور نتائج دیکھے گا۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حرام کھانے کی وجہ سے خاندان میں پاگل پن کی ٹینڈنسی، خودکشی کا رجحان اور اب نارملٹی آتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ خودکشی کا جو رجحان، یہ تو غلط ہے۔ ہاں یہ ہے کہ حرام کھانے سے اور کھلانے سے بہت سے بلاک آ جاتے ہیں اپنا خاندان کی روح میں۔ اس کی مثال یوں لے جائے گی، جیسے آپ کسی کوئلے کی کان میں اپنے خاندان کو لے جائیں تو سبھی دھواں دھار ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی چاہے خاندان میں کوئی ماں باپ حرام کھلاتے ہو، اگر بچہ چاہے اور شعور پا جائے تو خدا اس کو ہر روح کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس بھور سے نکل سکتا ہے اور اپنے آپ کو پاک صاف کر سکتا ہے۔ بلکہ وہ جو حرام کھاتا ہے اگر وہ بھی توبہ کر لے تو جو مائنس پلس وہ تو ہوگا، لیکن آئندہ کے لیے اس کے لیے بھی وہ جو بھور ہیں، جو غلطیاں ہیں، اس کا رستہ صاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ نسل در نسل کوئی بیماری کی طرح اولاد کو بھی کھا جائے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے، بدھا کے زمانے میں لوگ ان کو ایک جاگت یا روشن خیال استاد کے نام سے مانتے تھے، کیا بدھا کو نبی کہہ سکتے ہیں؟ اور جاگت کا کیا مطلب ہے؟ ایسا شخص جو خود جاگ چکا ہو یا وہ جو دوسروں کو جگانے کی کوشش کر رہا؟ جاگنے سے مراد اٹھانے والا۔ آج میں جاگ گیا ہوں، کل تعلیمات سے آپ جاگ سکتے ہیں۔ تو
گرو کا بھی یہی مطلب ہے، گرو، اندھیروں سے جو صبح کی طرف لے آئے اسے گرو کہتے ہیں۔ ہاں، ہم مہاتما بدھ کو نبی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے مجھے کہا کہ میں نے اسے تعلیمات دی تھی جو اس نے ذاتی طور پہ اپنے تک رکھی اور اپنے آپ کو درمیان میں لے کے آیا، جس سے وہ تعلیمات رک گئیں۔ اس لیے بودھا کا یہ حال ہے، سبز دنیا میں ہے یہ، کہ جب فرشتہ آتا ہے تو یہ فرشتے کو خدا سمجھ کے سجدہ کرتا ہے۔ تو دیکھا نا کتنی بڑی ٹھوکر لگتی ہے۔ تو نبی تو ہے، اور جب اس کی سانس نکلنے لگی جنگل کے اندر تو آنکھیں مچلی اور کھولی، تو وہاں پہ اس نے کچھ فکریں کہے ہیں آخری وقت میں، جب تیر کمان سے نکل چکا تھا، کہ وہ جو خوبصورت ہے جسے یہ پبرو کہتے ہیں، کہ وہ ملتا ہے جو اس کی تلاش کرے۔ تو پہلے کیوں نہیں باہر نکالی چیزیں اور بتایا وہ چیزیں کہ لوگوں کو، تاکہ تھوڑا سا یہ درمیان سے ہٹ جاتا اور انسانیت کا فائدہ ہو جاتا۔ باقی رہ گئی یہ بدھ، کنفیوش، اسے بھی استاد کہا گیا ہے، بلکہ عیسیٰ کو بھی استاد کہا گیا ہے۔ ان کی جو پہلی پرائم بیسک ٹیچنگ تھی وہ ایتھکس اور مورل ٹیچنگ تھی۔ استاد کا اسٹوڈنٹ کے درمیان کیا رشتہ ہے، والدین کا بچوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، یہ مورل ٹیچنگ تھی۔ تو کسی زمانے میں عیسیٰ بھی یہی ٹیچنگ دیتا رہا، جبکہ وہ خود بھی بودھسٹ تھا، تو اس نے بڑا زمانہ گزارا ہے۔ تو ان کی ٹیچنگ جو ہے فار ایسٹ میں ایتھکس مورل بیسس پہ ٹیچنگ تھی، لیکن بودھا نے تو مجھے بتایا ہے اور خدا نے مجھے بتایا ہے کہ اب یہ بہت زیادہ نیچے رہے گا، سبز دنیا میں آگے نہیں آ سکتا۔ تو میں نے کئی دفعہ میری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، کنفیوش کا بھی میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، جو چاہے پڑھ سکتا ہے کہ ان پہ کیا بیتی۔ محترم شکریہ۔ بدھا کو تو اس دنیا سے گئے ہوئے بہت سال ہو گئے، وہ تو کرائسٹ سے بھی کافی پہلے تھے، کافی صدیاں پہلے تھے۔ تو میرا مطلب ہے وہاں اتنے عرصے میں بھی جا کر ان کی روحانی ڈیولپمنٹ ابھی تک اتنی نہیں ہوئی کہ وہ یہ پہچان سکیں کہ خدا کون ہے، اور آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ فرشتہ بھی سامنے آئے تو وہ اس کو خدا سمجھ کے اس کے آگے جھکتے ہیں، اور مطلب یہ ذرا پلیز واضح کیجیے گا۔ تھینک یو۔ گوتم بدھ 2600 سال پہلے آئے تھے، یعنی عیسیٰ مسیح کی بات سے 600 سال پہلے آئے تھے۔ جب میں نے لال کتاب لکھی تو وہاں میں نے بتایا تھا کہ جب فرشتہ آتا ہے اور اسے اگلے پیغامات سناتا ہے تو یہ سجدہ کرتا ہے اسے، اور اسے شروع میں تو خدا ہی سمجھتا تھا، اور آج بھی جب اگر کوئی بدل کے آ جائے فرشتہ اسے بھی یہ سجدہ کرتا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب اس زندگی میں تم خدا کی پہچان نہیں کر پاتے، کسی گائے بیل کو، کسی سانپ کو، کسی اور لال کو یا کسی اور چیز کو خدا مان لو، تو اس کے لیے ایک بہت لمبا عرصہ چاہیے روح کی دنیا میں۔ 2-4 ہزار سال کیا ہیں؟ میں آپ کو یہاں ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ تب بدھ کو سبز کی دنیا میں جب یہ پہنچا تو عدالت نے جو فیصلے کیے اس کے متعلق یہ آگے نہیں جا سکتا۔ تو اگلا جو پیشی پڑی اس کی فرشتوں کی عدالت میں 900 سال بعد تھی۔ ایک پیشی میں 1000 سال گزر جاتا ہے۔ تب جب یہ میں نے ایک کتاب لکھی اور جو میری ملاقاتیں ہوئیں، اب تو یہ پہچان رہا ہے کہ خدا کی ذات کون ہے، لیکن اب بھی اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب کوئی نوری مخلوق جس کا نور بہت زیادہ ہو
تو اس کی روح میں توازن نہیں ہے، ایک دم سجدے میں جا گر پڑتا ہے، تو اس کے لیے وقت لگے گا۔ ایک تو یہ سبز دنیا کے اندر ہے اور وہ بھی ریلیٹیوز، تو یہ مسائل روح کی دنیا میں جا کے اور تفصیل سے پتہ لگتے ہیں۔ محترم بھائی شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا تناسخ کا عقیدہ درست ہے؟ مختلف جنموں میں آنے کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہاں زمین پر آنے سے پہلے ہم بہت لمبا زمانہ، کھربوں کھربوں اور اس سے بھی انگنت روح کی دنیا میں مختلف ڈیمینشن میں گزار چکے ہیں، جنم جنم گزار چکے ہیں ہم، اور اس کے بعد یہ ظاہری کائنات تخلیق کی گئی۔ تو لیکن یہ قانون بالکل غلط ہے کہ روح کو بار بار زمین پہ بھیجا جاتا ہے، یہ بالکل کانسیپٹ غلط ہے۔ یہ ہندوؤں کا کانسیپٹ اور یہودیوں کا کانسیپٹ تھا کہ روح کو پھر بھیجا جاتا ہے جسم کے ساتھ، اور عیسیٰ، جسے آپ عیسیٰ ابن مریم کہتی ہیں، اس نے تصدیق کر دی کہ کسی روح کو دوبارہ جسم نہیں دیا جائے گا، اور روح آتی ہے 7,000 14 21,000 سال کے بعد موقع ملتا ہے، لیکن وہ روح صرف کام کر سکتی ہے اس شخص کے ساتھ جس کے پاس جسم ہو، جیسا کہ یحییٰ کے پاس جسم تھا اور الایہ کی روح نے آ کے اس کے ساتھ کام کیا، ورنہ یہ کہ ری انکارنیشن جنم جنم یہ ہوتی ہے زمین پر، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کسی کی روح میں شدت آ جائے نور کی، تو وہ سارے اپنے جنم دیکھ سکتی ہے جو وہ روح کی دنیا میں گزار رہی ہے۔ جی محترم، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو روح آتی ہے اور جس کے پاس جسم ہوتا ہے اس کے ساتھ کام کرتی ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ الایہ کی روح جو تھی وہ آئی اور اس نے یحییٰ کے ساتھ، جن کے پاس جسم تھا، ان کے ساتھ کام کیا، لیکن جیسے کہ آپ نے ہی فرمایا ہے کہ یحییٰ صاحب کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ساتھ الایہ کی روح کام کر رہی ہے، تو یہ کیا دونوں روح میں اور جسم میں کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی؟ یحییٰ موسوی شریعت میں غرق تھا، اندھا ہو گیا، یہاں تک کہ جب یہ کہا گیا اس کو کہ دعا کر تاکہ تیرا خدا تیری اندھا پن دور کر دے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ مجھے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ یہی جواب جو تھا وہ علامہ طاہر القادری کا تھا کہ اگر محمد صاحب آ بھی جائیں تو اگر کوئی ایسی بات کہے تو صبح قرآن کھول کے دیکھنا، اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو وہ محمد صاحب نہیں، وہ شیطان تھے۔ اب روحوں میں کیا فرق ہے؟ جیسے میں نے ابھی پچھلے ہفتے یورپین کو لیکچر دے رہا تھا تو میں نے ان سے سوال کر دیا کہ کتنے ہیں جو اپنی دیکھتے ہیں ان 3 روحوں کو جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں، تو ان میں سے کئی تھے جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ تو یہ اندھاپن جب دور ہوتا ہے جب ہر چیز کو کنارے پر لگا کر خلوص کے ساتھ دعا مانگی جائے، یعنی کہ یہ جتنی بوریاں ہیں نا جو لاد کے رکھی ہوئی ہیں اپنے نبیوں کی، اپنی شریعتوں کی، اپنے قرآن کی، ہر آیت کو خدا کی آیت سمجھ لینا، یہ اندھاپن جب دور ہوتا ہے جب کنارے لگا کر خلوص دل سے خدا سے دعا کی جائے تو خدا روحانی طور پہ اس شخص کو دکھا دیتا ہے کہ کون کون سی روحیں اس کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ اب رہ گیا یحییٰ کا معاملہ۔ عیسیٰ نے یحییٰ سے یہ بات کہی، اگر تو چاہتا ہے روح کو دیکھنا الایہ کی تیرے ساتھ کام کر رہی ہے اور میرے ساتھ دعا کر لے، تو تیری خدا اگر دل سے تمہیں ساتھ دعا کر پورے خلوص کے ساتھ، خدا تو یہ دکھا دے گا۔ تو جو لوگ خلوص کے ساتھ دماغی گلجنوں سے نکل کر، دماغی ہیرو پھیرو سے نکل کر جب وہ پہنچ جاتے ہیں سچائی کی دنیا میں،
ضمیر کی دنیا میں تو دل کے بہت قریب ہو جاتے ہیں. تو آج بھی میرا یہ دعویٰ ہے، اور دعویٰ کیا کہ ہے، اعلان ہے کہ کوئی غلام ہو، کسی محمد کا، عربی کا یا احمدیت کا کوئی غلام، ایک رات میرے ساتھ گزار لے جنگل میں 2 بجے، آدھی روح تو ان کی وہیں فنا ہو جائے گی رات کے وقت، اور آدھی جو ہے اس کے بعد ان کی بولتی بند ہو جائے گی اگر یہ میرے ساتھ وقت گزار کے رات میں کچھ حصہ دعا مانگ لے. تو یہ تو خدا کی عنایات ہیں جو اس نے انسانیت پہ اب کی ہے. اگر کوئی پھر بھی کوا چٹا کیے جائے تو اپنے انجام کو دیکھ لے گا. آگے جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے جب تک پائی پائی کا حساب نہ کر لیں. جی محترم، بہت شکریہ. یہ جو آپ نے فرمایا کہ رات کو آپ کے ساتھ جنگل میں آ کے اگر ان میں سے کوئی دعا کر لے تو ان کی بولتی بند ہو جائے گی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان کو کوئی ایسے مناظر دکھا دیے جائیں گے یا کیا آپ کی روحانیت ان پہ غالب آ جائے گی؟ مطلب ایسی کیا چیز ہوگی؟ ذرا پلیز اگر ڈیفائن کر سکیں. تھینک یو. بولتی بند تو خیر غلط اظہار ہو گیا. خدا کا جلال ظاہر ہوگا. ابھی تک جو انہوں نے پنڈ اپنے اوپر رکھی ہوئی ہے نا، یہ 1 سیکنڈ کے انہیں چکنا چور ہو جائے گی. تو میں نے تو یہ بلکہ اسے کیا کہتے ہیں، غفار صاحب کو بھی کہا تھا، یا تو مجھے دکھا دے یا میری بات سن کر ذرا پڑھے شریعت اور یہ محمد کے عشق محمدی اور یہ قرآن اور شریعت کو، یا تو مجھے دکھا دے یا میں تجھے دکھا دیتا ہوں. آجا میرے پاس. رات کا وقت وہ ہے جہاں پہ وہ خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. خدا کا جلال تو وہاں دن میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور دیکھنے والے دن میں بھی اس نور کو دیکھتے ہیں. لیکن ایک شخص جو یہ دعویٰ کر دے کہ میں بھی ہوں، میں اپنا محدث بھی ہوں، میں مجدد بھی ہوں یا میں نبی بھی ہوں، تو وہاں فیصلہ جو ہے وہ خدا کے جلال پہ جا کے ہوگا، جس کی روحانیت، ہاں میری روحانیت اتنی ہے، خدا نے مجھے اتنی روحانیت دی ہے کہ خدا نے کہا کہ زمین تو کیا، کسی کوہ مکاں کے نبی تیرے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. تو اس روحانیت کے بل بوتے پہ نہیں، بلکہ یہ کہ خدا کا نور میرے ساتھ ہوتا ہے، اس بل بوتے پہ میں نے یہ بات کہی ہے. ابھی یہ غالباً 2-3 ہفتوں کی بات ہوگی. پرانی بات کو چھوڑ دیں، وہ تو پھر ہزاروں مثالیں میرے سامنے ہیں. اب یہ شخص اٹالیہ سے آیا تھا، عیسیٰ سے بات نہیں کرتا تھا، کیتھولک بھی ہے. عیسیٰ 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 عیسیٰ. پھر جب اس نے اٹالیہ میں یہ کتاب پڑھی تو وہیں ہتھوڑا پڑا اس کے. اب دیکھو نا، میں تو نہیں ہوں گا، لیکن ہتھوڑا کہیں اٹالیہ میں جا کے پڑھا اس کو، پھر وہاں سے چلا ہے. اور اب پھر اس کا پھر جنگل میں جو حال ہوا، اب اس کی زبان سے ایک دفعہ بھی عیسیٰ عیسیٰ نہیں نکلتا یا محمد محمد نہیں نکلتا. اب وہ صرف جو بات کرتا ہے اس کے اپنے منہ سے خدا کی بات نکلتی ہے. خدا کی بات کرتے ہوئے وہ رو پڑتا ہے. تو یہ خدا کا جلال ہے جو میرے سر پہ بیٹھا ہوا ہے. خدا نے کہا میں نے اپنے وعدے پورے کروں گا، تو نے تو کر دیے ہیں، اب میں کروں گا. جی محترم، یہ سوال ایک ممبر نے بھیجا ہے کہ ان سے پوچھیں کون سے جانور حلال ہیں. کیا وجہ ہے کہ مینا کی ایک نسل حلال ہے اور دوسری حرام؟ نسل سے مراد ایک خاص مینا ہے. پلیز یہ سوال ضرور پوچھیے گا. تورات کے اندر 8 جانور حلال بتائے گئے ہیں. یہ شریعت ہے، یہ ان کے کام بھی ہیں.
پھر محمد صاحب نے ہی بتا دیے۔ محمد صاحب کا تو واقعہ ہے کہ یہ گوخر جو ہے آپ نہیں کھاتے تھے، حرام کہا کہ یہ حرام نہیں، میں نہیں، مکروہ میں نہیں کھاتا۔ خالد بن ولید جب محمد صاحب کے سامنے لائی گئی، خالد بن ولید بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آپ نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کھاتا۔ خالد بن ولید نے پلیٹ اپنی طرف کی اور کھا گیا۔ اب یہ جو سوالات ہیں نا مینا مینی کے، تو اس کا حل یہ ہے جو عیسیٰ نے پیش کر دیا ہے کہ جو تم کھاتے ہو وہ تو فضلہ بن کے نکل جاتا ہے، جو تمہیں تمہاری روح میں اندھیرے لے کے آتی ہیں، وہ تمہارے دل کے برے خیالات ہیں، وہ بری باتیں ہیں، وہ جو اندر کے سے جو خیالات نکلتے ہیں اور پھر ان کو تم عملی جامہ پہنا کر ظلم کرتے ہو چمکتے اندھیرے بن کر، اور جو تم برائیاں کرتے ہو یہ تمہیں ناپاک کرتے ہیں، تو یہ کھانا پینا نکل جاتا ہے۔ یہ تو اسی لیے عیسیٰ نے زیادہ زور نہیں دیا۔ اب مینا مونا کی تشریح میں پڑ جاؤں میں تو میرا وقت بھی ضائع ہوگا، آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، میں نے جواب دے دیا آپ کو۔ اب دیکھو نا، مسلمان جو ہیں یہ ہندوؤں کہتے ہیں یہ گو ماتا کا پیشاب پیتے ہیں، ان کو کیسا کہتے ہیں، او ہو کتنا غلط کام ہے۔ تو پھر ہندو بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم بھی تو اونٹوں کا پیشاب پیتے ہو اور تمہاری تو سنت ہے، چلے جائیں عربیہ کے اندر، وہاں بلکہ بیچا جاتا ہے یہ پیشاب۔ تو ان باتوں میں پڑھ کر وہ جو اصل مقصد ہے اس سے ہم بہت دور نکل جائیں گے۔ تو عیسیٰ کی بات وہ بالکل صحیح ہے کہ میں تمہیں یہ تو نہیں کہتا کہ تم سانپ کھانے شروع کر دو، بچھو کھانے شروع کر دو، یا اگر تمہیں سور سے نفرت ہے، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا کھا کر جو کچھ تم حلال سمجھتے ہو اپنے لیے، تھوڑا سا کھا کر خدا کی تلاش کرو تاکہ تم اپنی منزل مقصود پہنچ جائے۔ ان باتوں میں پہنچ کر شریعت نے اتنا وقت ضائع کیا ہے انسانیت کا، اور نبیوں نے یہ وقت ضائع کرایا ہے، اور ان کے انہی تانا بانوں کے اندر وہ الجھے رہے، کچھ آ کے خدا کا بتا دیتے جو مشاہدات ان کو خبر تھی۔ جی محترم بھائی شکریہ۔ جناب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ایک شعر ہے کہ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار۔ کیا اس شعر میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت آدم، حضرت موسیٰ اور یعقوب کی روحیں میرے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور حضرت ابراہیم کی روح، یا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں ان سب کا پرتو ہوں؟ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ موسیٰ تک تو آپ نے بتا دیا کہ میں آدم بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، لیکن عیسیٰ کا میں بتا دیتا ہوں کہ عیسیٰ کو کئی دفعہ کہا کہ میں وہ بھی ہوں، اور ہوں میں کرشنا بھی آ گیا بیچ میں کرشن بھی ہوں، پتہ نہیں کیا کیا ہوں۔ اگر نہیں ہوں میں تو وہ نہیں ہوں کہ میں خدا کی بات نہیں بتاؤں گا، چاہے 12 سال بارش کرتا رہے خدا، ایک ہی دن بارش آ جائے تو پاکستان کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ راستے بند ہو جاتے ہیں۔ 12 سال بارش ہو رہی ہے اور وہ شخص ٹس سے مس نہیں ہو رہا، تو پھر یہ کہنا پڑے گا وہ آدم بھی تھا، وہ نوح بھی تھا، وہ موسیٰ بھی تھا، وہ عیسیٰ بھی تھا، بلکہ میں کرسچن جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے، انہوں نے بھی خدا کی باتوں کو چھپایا، تو یہ باقی بالکل ٹھیک کہا۔ میں یہ بتاتا ہوں نہ موسیٰ نہ عیسیٰ نہ محمد عربی نہ کوئی اور، میری مثال کوئی بھی نہیں ہے، میں ان کو اپنا رو ماڈل ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ خدا ان پہ ناراض ہوا ہے آخرت میں۔ اور غلام احمد قادیان کا تو یہ حال ہے کہ 14 طبقہ اب روشن ہو گئے روح کی دنیا میں پہنچ کر، دیکھ لیا کہ کس طبیعت کے آدمی ہیں محمد عربی، تو عشق محمدی وہاں دری کی دری رہ گئی، لیکن ایک تھی دل کے اندر
یعنی کہ ابھی تک وہ نور تھا کہ حق بات کو جاننا چاہتے تھے، وہ بات ان پہ کھل گئی روح کی دنیا میں، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے کہا کہ میں ہاتھ بڑھائیں، ہم نبی ہیں اور آپ ہمارے بھائی ہیں، تو ہم خدا کے مددگار بننا چاہتے ہیں، اور میری جماعت جو ہے اس تک یہ پیغام دے دیں جو میں نے دے دیا ہے کہ اگر تم خدا کے مددگار نہیں بنتے تو میرا تمہارے سے کیا تعلق ہے، میں تو انکار کر دوں گا۔ جو میری جماعت خدا کی نہیں سنتی اور یہ کہے جائے کہ ہمارا زندہ خدا سے تعلق ہے، اور زندہ تعلق حقیقت میں بالکل بھی نہ ہو جماعت احمدیہ کا، نہ ان کے غلاموں کا ہو، تو وہ تو بیچارے بالکل اب ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں، اور نبی بھی ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں۔ جو ٹھیک ٹھاک نہیں ہوئے وہ آسمان کی طرح جھڑ گئے، خدا نے ان کو جھاڑ دیا، اب وہ پھنسے ہوئے نیچے۔ تو یہ حقیقت ہے، اور حقیقت بڑی کڑوی ہوتی ہے، یہ ایسی کڑوی ہوتی ہے، اور آگے جا کے تو یہ کڑوی کیا ہوگی، تیل لگیں گے جسم کے روح پر، پھر پتہ لگے گا۔ کل میں ایک پروگرام سن رہی تھی یوٹیوب پہ، اس میں ایک صاحب کسی ایسی ہستی کے بارے میں جو دنیا میں ایک معزز مقام رکھتی تھی، ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے بڑا مذہبی اور نیک اور پاک صالح سمجھتے ہو، حالانکہ آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تھے تو ان کے لیے 3 دفعہ قبر کھودی گئی، اور اس کی وجہ جو تھی وہ لوگوں کو نہیں بتائی گئی۔ پہلی وجہ یہ، پہلی دفعہ جو قبر کھودی گئی تو اس میں کیڑے ہی کیڑے تھے، زمین سے مسلسل نکلتے آ رہے تھے، تو پھر دوسری جگہ کھودی گئی تو وہاں بھی اسی طرح کیڑے ہی کیڑے نکلتے آ رہے تھے، پھر تیسری جگہ کھودی گئی۔ کیا ایسا پاسبل ہوتا ہے؟ اور کیا جہاں زمین جس کی کھودی جائے اور وہاں سے کیڑے نکل رہے ہوں تو کیا اس کا کوئی خاص مطلب ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے یہ سب؟ ایک تو میں سب سے پہلے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی بات کہہ دوں جس کی مجھے خبر نہ ہو، تو کیونکہ خدا مجھ کو بلا رہا ہے اور دکھا رہا ہے، اس لیے میں بات کرتا ہوں۔ اب یہ بات کہ جسم میں وہ قبر میں کیڑے نکل آئے، پھر کھودیں کیڑے نکل آئے، یہ معاملہ جو ہے جاہلیت تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ جسم خاک میں مل جاتی ہے، روح کی دنیا میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ جسم کا جو یہ کہ جسم کے ساتھ سوال جواب ہوں گے، یہ بچکانہ تعلیم تھی سمجھانے کے لیے کہ خوف آ جائے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، لیکن خوف انہیں پھر بھی نہیں آیا، 1500 سال ہو گئے ہیں ان کے۔ تو جسم کے ساتھ قبر کے اندر کوئی معاملات نہیں ہوتے، یہ معاملات جو ہیں وہ روح نکل کے وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں کی دنیا ہوتی ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد 3 دن سے 11 دن تک کا یہ وقت ہوتا ہے کہ اس پھر فیصلہ کیا جاتا ہے جہنم کے بھی کس درجے میں رکھا جائے گا، یا درمیانی دنیا کے کس عالم برزخ کے درجے میں رکھا جائے گا، یا یہ اپنا نیوٹرل ڈیمینشن کے کوالیفائڈ ہے۔ لیکن جس روح کے پاس شدت سے نور ہوتا ہے اس کو تو فرشتے حساب کتاب کر ہی نہیں سکتے، وہ تو فرشتوں کی دنیا جہان سے بھی نکل جاتی ہے اور وہاں پہنچتی ہے کہ وہ جو نور ہے جس کا تعلق خدا سے ہے وہ وہاں تک اور اپنی دنیا میں پہنچ کر سانس لیتی ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، ان کی گلفشانیاں سن لیا کریں، یہی تو ہے کہ ان کا جہالت پن اب دور ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کے اب یہ آنے والوں کو جو مسیح السما یا جو آ رہے ہیں ان کو سنیں تاکہ آگے کا صبر کریں، وہیں نہیں بیٹھ جانا ان پڑھوں کی طرح اس دنیا کے اندر جہاں سے شروع کیا تھا معاملہ۔ جی محترم، کچھ دن پہلے ایک پاکستان کے کوئی مفتی صاحب جو کہ ختم نبوت کے بہت بڑے مجاہد بھی تھے،
اور ان کی کوئی ایک ایسی ویڈیو منظر عام پہ آئی جس میں وہ اپنے ایک طالب علم کے ساتھ بدفعلی کر رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ مطلب یہ میں نہیں کر رہا، مجھے کوئی نشہ آور چیز چائے میں ملا کے پلا دی گئی اور اس طرح سے میرے ساتھ میرا مطلب ہے کیا گیا، کروا لیا گیا مجھ سے۔ تو اس کے بعد ان کی اور کئی ویڈیوز منظر عام پہ آ گئی جس میں وہ یہی کچھ کرتے ہوئے پائے گئے۔ تو یہ دینی مدارس میں بھی یہ جو چیز ہے یہ عام پائی جاتی ہے، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے ان کی حمایت میں تحریک چلانی شروع کر دی کہ اتنی معمولی سی غلطی کے اوپر ان کی توہین کیوں کی جا رہی ہے، انہوں نے ساری عمر ختم نبوت کی خدمت کی ہے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں۔ اور بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ اس کو علت المشائخین کہا جاتا ہے، یعنی مشائخین میں مذہبی جو بڑے بڑے لوگ تھے ان میں سبھی میں کسی نہ کسی حد تک یہ علت پائی جاتی تھی۔ تو کیا یہ لوگ جسٹیفائیڈ ہیں اس طرح سے کرنے میں جبکہ یہ چھوٹے معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے؟ تو کیا اس کا خدا تعالیٰ ان سے کوئی پوچھ گچھ کرے گا یا یہ محض علت المشائخین سمجھ کے ان کو اگنور کر دیا جائے گا؟ پاکستان میں تو یہ معاملات روزانہ کا معمول بن گئے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ 1500 سال سے اسلامک ہسٹری میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، صوفیہ میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو اگر ایک غلطی ہو اور اسے پھر علت مشائع کر دیا جائے اور مختلف نام دے دیے جائیں تو پھر یہی صوفیہ لین میں کھڑے ہو جائیں، قرآن ان پر پھر وہ حساب کتاب کرتا ہے، ان کے خلاف حساب کتاب کرتا ہے کہ کیا یہ عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں کی طرف جاتے ہیں، اور خدا پھر ناپسندیدگی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ تو یہ تو پھر اپنے آپ ہی حساب کتاب کی زد میں آ گئے، اپنے ملت اسلام جو ہے قرآن کو یہ مانتے ہیں، قرآن کی یہ راغب ہیں، قرآن کی اطاعت کرتے ہیں، تو ان کا تو پھر یہ خود ہی جکڑے گئے اپنے کاموں میں۔ اب رہ گیا یورپ۔ اب یہ یورپین جو ہیں یہ 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک تو دیکھتے ہیں پہلے کہ اپنا انٹیلیجنٹ انٹلیکچوئل اور ریزن وجہ سے انہیں سمجھایا جائے، جو دماغی رستہ ہے۔ اس کے بعد یہ ان میں سے باقی جو ہیں وہ ایموشنل طریقے سے جاننا چاہتے ہیں روحانیت کو، کہ ان کے مشاہدات ہو جائیں۔ تیسرا جو طبقہ ہے یورپ کا وہ چاہتا ہے کہ قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، یعنی کہ کہوں کچھ اور کروں کچھ۔ تو جب کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہوں کچھ اور کروں کچھ، تو وہ پھر ساری تعلیمات پہ پانی پھیر دیتے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں۔ اچھا یہ بھی غلط ہے، اسے بھی انتہا پسند کہا جائے گا، اور ہر چیز کو جس کو انتہا پسندی کے ساتھ پھر رگڑے میں لایا جائے یہ بھی غلط ہے۔ تو ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ تو خدا کا جو معاملہ ہے یا فرشتوں کا حساب کتاب ہے وہ ساری چیزوں پہ پانی نہیں پھیر دیتے، تو وہ ایک ایک حساب اور ایک ایک چیز کو سامنے لا کر سارے اعمالوں کا پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس دنیا میں کس نے اور کہاں جانا ہے۔ محترم یہاں 2 باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے اگر وہ اس چیز پہ لوگوں کو پرکھتے ہیں، اسپیشلی نبی ہونے کا کلیم کرنے والے کو، کہ قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، تو یہ بالکل درست بات ہے، کیونکہ کوئی کیسے تعلیم کچھ اور دے اور اس کا عمل کچھ اور ہو، تو وہ تو شخص ظاہر ہے کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی تعلیم کے اوپر کوئی عمل کر سکے، جبکہ وہ اپنی تعلیم پہ خود عمل نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
آپ نے فرمایا کہ جی یہ جو ہوتی ہیں کمزوریاں وغیرہ ان پہ اتنی سختی سے نہیں پرکھا جانا چاہیے، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، یہ جو مذہبی دنیا میں یہ جو گندی علت عام ہے بچوں کے ساتھ بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی بدفعلیاں کرنے کی، تو جبکہ آزاد دنیا میں شاید یہ اتنی زیادہ نہیں ہے، تو میرا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ایسی ہے کہ انسان کی فطرت میں جو ایستھیٹک سینس ہے وہ اس کو ویسے ہی اس کام کو دھکے دیتی ہے، یعنی جس کام کو کر کے چھپانا پڑے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی غلیظ کام ہے جس کو آپ نہیں چاہتے، کہ انسان نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے، تو کیسے ان لوگوں کو پھر یہ حرکتیں کرنے پہ، جبکہ وہ معصوم بچوں کو، جن بیچاروں کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، مطلب ان کے ساتھ بھی یہ زیادتیاں کرتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی ایکسٹریم پہ جا کے چاہتا ہے کہ ان کو سزا دی جانی چاہیے، تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ بالکل سزا دینی چاہیے، لیکن سزاؤں کی دنیا بھی مختلف ہے نا۔ جیسے انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کے گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، تو سزاؤں کی دنیا بھی مختلف ہے نا۔ امریکہ میں اس کی سزا پھانسی ہو جاتی ہے، اس بدفعلی کی، قتل کی، لیکن یورپ کے اندر اچھا وہاں جب یہ سزا ہوتی ہے تو پولیس آتا ہے موت سے پہلے اور کہتا ہے کہ تو خدا سے معافی مانگ لے، تو اور بہت سے لوگ ہیں جو معافی دل سے مانگ لیتے ہیں، لیکن جو پولیس ہے وہ اس کی سزا معاف نہیں کروا سکتا، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے دل کی دنیا بدل جائے۔ اچھا اب اور یورپ کی دنیا میں آئیں تو اس کی سزا جو ہے 5-6 سال ہے۔ اچھا فرق کیا ہے؟ میں آپ کو فرق بتاتا ہوں۔ فرق یہ ہوگا کہ جو برائی کی دنیا ختم ہوتی جائے گی، سزا میں بھی نرمی آتی جائے گی، ٹھیک ہے؟ جو کرائم زیادہ ہوں گے سزا بھی سخت ہوگی۔ اب روح کی دنیا کا کیا ہے میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو، اسی شخص کی مثال لے کر۔ وہاں یہ نہیں کہ اس کی صرف ایک عمل کو جو اس نے کیے ہیں اٹھا کے اس کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، یہ نہیں ہوتا۔ میں یہی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ انسان سے نفرت نہیں بلکہ اس کی گناہ، اس کی بدی سے نفرت ہونی چاہیے۔ تو فرشتوں کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر عمل کی پرکھ، اس کے نتائج اور اس کے پھل کو دیکھتے ہیں، ہر چیز پر ہر پہلو سے غور کر کے پھر وہ اپنا فیصلہ دیتے ہیں۔ یہ کام جج بھی کرتے ہیں، ہر پہلو سے ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس کو اس کی سزا تو مل گئی، وہ بدنام ہو گیا، جیل میں بھی چلا جائے گا، اس کا کیریئر بھی ختم ہو گیا، لیکن آپ یہ جرم عائد نہیں کر سکتے اس کے اوپر کہ ابھی تو اب جیل میں بھی چلا گیا تو اپنے آپ کو تو زانی ہے، تو یہ ہے وہ، شاید وہ جیل میں اپنی دنیا بدل لے۔ بس یہ فرق ہے، خدا موقع دیتا رہتا ہے، ورنہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بار بار رحم کرنے والا ہے، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نکال دیں پکڑ کے، پھر ٹھیک ہے، اور وہ باقی بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جی محترم، یہاں پہ ذرا اس بیچاری وکٹم کے بارے میں بھی سوچا جانا چاہیے۔ بعض مطلب اس طرح کے لوگوں نے چھوٹی بچیوں کے ساتھ، جو بالکل چھوٹی تھی، حتیٰ کہ 6 مہینے اور سال کی بچی کے ساتھ بھی اس طرح کا کرائم کیا، یعنی کہ اس بیچاری کا سارا سسٹم جو ریپروڈکشن کا اور باقی سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو
ان وکٹمز کے بارے میں بھی تو سوچا جانا چاہیے نا. ان کی بدنامی ہو گئی اور بس یہ ہو گیا. اس کے بعد جس معاشرے میں میجورٹی ایسے لوگوں کی ہو، کھلے گھوم رہے ہوں اور یہ چیز عام ہو، تو وہاں کوئی اس کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے. 2 دن کی تھو ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ معاشرے میں آ کے باعزت طریقے سے اس مقام پہ بیٹھ جاتے ہیں. جس بیچارے بچے یا بچی کو اس بیچارے کی زندگی تباہ ہو گئی، اور اگر وہ ذرا بڑا ہے اس کو ایسے ایموشنل سکارز لگ گئے کہ جو ساری زندگی وہ اس سے نہیں نکل سکتا. تو یہ میرا مطلب ہے کہ فرشتوں کی دنیا میں یا عالم بالا میں جو مرضی ہوتا رہے، لیکن اس دنیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ کے لیے سخت سزائیں ہونی چاہیے کہ آئندہ لوگوں کو عبرت ہو. چونکہ سزائیں ملتی نہیں ہیں اور باقی بھی سب یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اس کی فیور میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بیان دینے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک عجیب جنگلیوں اور وحشیوں کا معاشرہ بن کے رہ جاتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جس پہ ظلم ہوا ہے اس کا کیا کرنا ہے. اب اس کا یہ ہے یا جس نے کیا ہے اس کی سزا ہو، جو کہ پاکستان میں ہے، لیکن پھر وہاں کا نظامی سسٹم بھی ایسا ہے کہ وہ انصاف کو خرید لیتے ہیں. لیکن میں ایک اور بات بیان کر دیتا ہوں تاکہ وضاحت زیادہ ہو جائے. جن پہ یہ ظلم ہوئے ہیں، یہ ظلم جو ان پر ہوئے یہی ان کے لیے آگے دنیا کی چابی بن جائیں گے. کیونکہ ان پہ یہ بچپن میں بھائی کئی نفسیاتی ہو جاتے ہیں، کئی پہ چھوٹی چھوٹی بچیوں پہ ظلم ہوئے، تو اس کی سزا تو مل گئی اس کو جس نے کیا یہ کام. لیکن ان کے لیے یورپ میں تو ہے، یورپ میں بڑی سہولتیں ہیں. ان کو پھر مدد دی جاتی ہے، سائیکولوجیکل طور پہ بھی دی جاتی ہے اور سزا بھی دی جاتی ہے، اور پھر ان کی مدد اتنی کی جاتی ہے کہ معاشرے میں دوبارہ یہ اپنی زندگی گزار سکیں. لیکن ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں جس سے زیادہ روشنی پڑ جائے گی. رابعہ بصریہ زندگی میں